مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخالفہم، قال ابو جعفر سے چھوڑا تھا ہم لوگوں نے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى اجازت استقراض الحیوان۔ دو حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی، تین بلکہ۔ ان تین حدیثوں کی روشنی میں امام اوزاعی، حضرت لیث بن سعد، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اسحاق، ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ حیوان کو قرضے کے طور پر لینا جائز ہے، جیسا کہ ان روایتوں سے معلوم ہوا، اور تفصیل سے مطلب یہ ہے کہ معلوم ہوا۔ قال واحتجوا ذلك بهذه الآثار، اور ان لوگوں نے انہی آثار کی بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ دلیل قائم کی۔ وخالفہم فی ذالک آخرون، اور ائمہ ثلاثہ، آخرون سے مراد ائمہ ثلاثہ سفیان ثوری اور حسن بن صالح اور فقہائے کوفہ، ان حضرات نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا لا یجوز استقراض الحیوان، حیوان کو قرضے کے طور پر لینا جائز نہیں ہے، ان کا موقف یہ ہے۔ اور ان حضرات نے ان حدیثوں کا جواب دینا چاہا اور یہ کہا ہے کہ فریق اول والوں نے جو اپنے موقف کے ثبوت میں آثار ثلاثہ پیش کیے وہ محتمل ہیں، اور اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، استدلال باطل ہو جاتا ہے، لہذا اہل مقالہ اولا کا ان آثار ثلاثہ مستورہ سے استدلال کرنا یہ جائز نہیں ہے اور ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ احتمال کیا ہے؟ احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان حدیثوں میں جو قرضہ لینے کے جواز کا بیان ہے تو وہ سود کی حرمت کے نزول سے پیشتر کی بات ہو۔ جب ربا یعنی سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تب مطلب حیوان کو قرضے کے طور پر لینا جائز ہو، لیکن پھر جو ہے اس کے بعد سود حرام قرار دے دیا گیا، اور سود ہی نہیں ہر وہ قرضہ کہ جو نفع لائے، کلو قرض جر منفعتن، یعنی سود کے طور پر جو پیسہ دیتے ہیں کہ وہی 10,000 لو 15 بڑھا کر کے میں تم سے واپس لوں گا، ہر وہ قرضہ جو بیاج جو کہتے ہیں سود پر یعنی جو نفع لائے بظاہر، وہ قرضہ بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر تحریم ربا سے پیشتر کی یہ بات ہے، یہ احتمال ان آثار کے اندر ہے۔ اس کے بعد ربا کی حرمت کا حکم آیا، تو جب ربا کی حرمت کا حکم آ گیا تو پھر ایسی صورت میں قرضے کے طور پر حیوان کو نہیں لے سکتے۔ اور جن چیزوں کا قرضہ لیا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک اشیاء مستقرضہ، یعنی جن چیزوں کو قرضے میں لیا جا سکتا ہے تو انہی چیزوں کو قرضے میں لیا جا سکتا ہے جو مثلی ہیں۔ اشیاء مستقرضہ کو ان کے امثال کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، لہذا قرضہ اسی میں جائز ہوگا کہ جو مثلی ہوگی، سمجھے؟ لہذا نسخ ربا سے پہلے حیوان کو حیوان کے بدلے ادھار بیچنا یہ بھی جائز تھا، سمجھے؟ اور بعد میں جب اس کا حکم آ گیا تو پھر ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، اور اس پر پھر آثار پیش کیے ہیں وہ ہم لوگوں کو دیکھنے۔ دیکھیے وقالو، اور یہ بولا ہے ان لوگوں نے، یحتمل ان یکون ھذا، ہو سکتا ہے کہ یہ حکم قبل تحریم الربا، سود کی حرمت کے نزول سے پیشتر کی بات ہو،
ثم حرم الربا بعد ذلك، پھر اس کے بعد ربا کو حرام قرار دے دیا گیا. وحرم كل قرض جر منفعتا، اور ہر وہ قرض حرام قرار دے دیا گیا جو منفعت لائے، جر منفعتا. وردت الاشیاء المستقرضة الى امثالها، اور جن اشیاء کا قرض لیا جاتا ہے تو ان اشیاء کو پھیر دیا گیا ان کے امثال کی طرف. فلم يجز القرض الا فيما له مثل، لہذا قرض انہی میں جائز ہوگا کہ جو مثلی ہے، لوٹا تو سکتے ہیں بعد میں. وقد كان ايضا قبل نسخ الربا، اور نسخ ربا سے یعنی پیشتر جو یعنی اس ربا کے حکم کے نزول سے پہلے حیوان کو، نسخ ربا کا مطلب یہاں ایک مضاف نکالنا پڑے گا آپ، یعنی سود کے حکم کے یعنی حرام ہونے سے پہلے حیوان کو حیوان کے بدلے ادھار بیچنا یہ کیا تھا؟ جائز تھا. یہ والدلیل علی ذالک، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ابن ابی داؤد کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عمر حوزی نے، حوزی کے بارے میں بیشتر بتا چکا ہوں، بغداد کا ایک محلہ ہے حوز، وہاں کے یہ رہنے والے، نام حفص ہے، ابو عمر ان کی کنیت ہے. تحویل السند. وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یجہش جیشا، یجہش استعد، اور جیش لشکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو لشکر کی تیاری کا حکم دیا کہ وہ لشکر تیار کریں جانے کے لیے. فنفدت الابل، تو اونٹ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. نفد ینفد، ختم ہو جانا. قرآن میں ہے ما لنفد البحر بھی ہے، اور ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. فنفدت الابل، تو اونٹ ختم ہو گئے. فامرہ ان یاخذ فی قلاص الصدقہ، قلاص یہ اونٹنی، جوان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے، صدقے کی اونٹنیاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو صدقے کی اونٹنیوں کو لینے کا حکم دیا کہ جب یہ اونٹ ختم ہو گئے تو صدقے کی جو اونٹنیاں ہیں ان میں سے لو اور لشکر کی مگر تیاری کرو. فجعل یاخذ البعیر بالبعیرین الی ابل الصدقۃ، تو وہ دو اونٹوں کے بدلے ایک اونٹ لینے لگی، صدقے کے دو اونٹوں کے بدلے ایک اونٹ لینے لگے حضرت عبداللہ بن عمر. ثم نسخ ذلک یا نسخ ذلک، پھر یہ کیا ہو گیا؟ حکم منسوخ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کس سے؟ سود کی حرمت کے نزول سے پہلے کی بات ہے، اور اس سے پہلے حیوان کو دوسرے حیوان کے بدلے، بلکہ دو حیوانوں کے بدلے ایک حیوان کو بیچنا لینا یہ جائز تھا. اور اس میں ایک روایت اور آئی ہے، محمد بن علی بن محرز البغدادی قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان الثوری عن معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نصیئتا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں بھی سود ہوگا نا. سود کا تحقق، ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے بدلے ادھار بیچو گے تو سود کا تحقق نہیں ہے اس میں. کیسے بھائی؟ جب ادھار بیچو گے تو ادھار لی ہوئی چیز کیسے ہو جاتی ہے؟ واپس کی جاتی ہے نا بعد میں. تو حیوان، جس حیوان کو آپ نے دیا ہے مشتری کو اور اس سے لیا ہے، تو ان میں مطلب آپ برابری کر سکتے ہو کیا؟ ہے
یہ ہے حدیث حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن صالح قال حدثنا عبد الرحيم بن سلمان عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر اصبع وبعيد دیکھیں اللہ تعالی علیہ وسلم انو بلے الگ بھی کوئی حد نہیں سمجھتے يقرؤون لکھتے ہیں حدثنا محمد بن اسماعیل نام عبد الله بن خيش وابراهيم بن محمد الصيفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن ابي قال حدثنا يوسف بن عبيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حيوان کے بدلے ادھار بیچنا یہ منع ہے. حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع اس کے بعد عن ابن عمر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا نیچے بھی اسی کی طرح ہے. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اتنی تمام تر روایتیں ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں فکان هذا ناسخا لما رویناہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اجازت البیع بالحیوان نصیعتا. یہ یعنی اس طریقے کی ساری حدیثیں ہے نا جو ابھی ذکر کی گئیں، یہ ساری کی ساری روایتیں ناسخ ہیں ان روایتوں کی کہ جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ذکر کی ہیں، یعنی ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے بدلے ادھار بیچنے کی اجازت والی روایتوں کی یہ روایتیں ناسخ ہیں. فدخل فی ذالک ایضا استقراض الحیوان. اس میں کیا داخل ہے؟ حیوان کو قرضے کے طور پر لینا بھی کیا ہے؟ شامل ہے. ادھار جیسے ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے بدلے ادھار بیچنا منع ہے، ویسے ہی حیوان کو قرضے کے طور پر لینا بھی منع ہے. کیونکہ قرضے کے طور پر آپ نے پڈا لے لیا، اس نے بائے نے دیا تھا 1 کنٹل گوشت والا پڈا مثال کے طور پر، اب آپ کے یہاں آیا بائے وہ جس سے ادھار لیا تھا وہ چیز جو کھلاتا تھا آپ نے نہیں کھلائی، 1 مہینے کے لیے ادھار لیا تھا، وہ پڈا کیا ہو گیا؟ لٹ گیا، دبلا ہو گیا، اس کا وزن کم ہو گیا، موٹا نہ رہا، اس کی کوکیں خالی نظر آنے لگیں. اب واپس کرنے جا رہے ہیں 1 مہینے کے بعد، تو بھیا وہ کیا کہے گا کہ میں نے ایسے دیا تھا تجھ کو، یہ سمجھے، میں نے ایسے تو نہیں دیا تھا. تو یہ جھگڑے کا سبب بھی بنے گا اور ادھار والی صورت بھی اس میں آ گئی. اس بنیاد پر استقراض حیوان مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ یہ ہم احناف کے یہاں ممنوعات شرعیہ سے ہے. تو اب ہماری طرف سے اہل مقالہ اولا کی حدیثوں کا محمل بھی بیان کر دیا گیا اور وہی اس کا جواب بھی ہو گیا. جب ان کا جواب ہو گیا تو ہمارا موقف ثابت ہو گیا. اب انشاءاللہ کل کے ہماری طرف اپنی طرف سے کچھ ہمارے خلاف کہیں گے.